السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وعلی آلہ وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه آمنت بالله صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم۔ عزیزان محترم، آپ ہر ہفتے مختلف عنوان پر کچھ نہ کچھ باتیں ضرور سماعت کرتے ہیں، اور اس ہفتے انشاءاللہ تعالی چونکہ 6 ذی القعدہ کو وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند قاضی القضات تاج الشریعہ حضرت علامہ الحاج مفتی محمد اختر رضا خان ازہری علیہ رحمت و رضوان کے وصال کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالی کچھ باتیں آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے میں آپ کے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ اللہ رب العزت کے کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں دنیا میں جو زندگی وہ گزارتے ہیں تو وہ زندگی کسی نہ کسی مقصد کے تحت گزارتے ہیں، لیکن بعض بندے ایسے ہوتے ہیں جو زندگی کسی مقصد کے لیے تحت نہیں گزارتے بلکہ وہ زندگی گزارتے ہیں تو وہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور وہ بھی ایک مقصد ہی ہے، لیکن ان کا مقصد دنیا نہیں ہوتا بلکہ ان کا مقصد اور ان کے مقاصد جو ہوتے ہیں وہ آخرت ہوتے ہیں۔ اور پھر ایسے بندے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، کہ بے شک جو ایمان لائے اور عمل صالح کیا ان قریب ان کی محبت اللہ لوگوں کے دلوں میں انڈیل دیتا ہے۔ انہی ذات بابرکات میں سے ایک ذات وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اختر رضا خان ازہری المعروف حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ذات بابرکات ہے۔ اور کیوں نہ ہو، جب اللہ سبحانہ کرتا ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبریل علیہ السلام کو طلب فرماتا ہے، اور اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ جبریل میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو، اور پھر جا کر کیا آسمانی دنیا پر اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے اور میں بھی اس بندے سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا تم سب اس سے محبت کرو۔ اور اسی طریقے سے جب اللہ رب العزت کسی سے ناراض ہوتا ہے تب بھی جبریل کو بلاتا ہے
اور کہتا ہے کہ اے جبریل میں فلاں سے ناراض ہوں، تم بھی ہو جاؤ، اور پھر آسمانی دنیا پر اعلان کر دو کہ اللہ فلاں سے ناراض ہے، میں بھی ناراض ہوں، تم بھی ان سے ناراض رہو، تو پھر سب اس سے ناراض ہو جاتے ہیں اور وہ سب ان سے نفرت کرنے لگتے ہیں۔ لیکن جن سے اللہ محبت کرتا ہے وہ ان سے سارے فرشتے بھی محبت میں یہ ہے، پھر اللہ تعالیٰ زمین والوں کے دلوں میں اللہ ان کی محبت کو ڈال دیتا ہے اور وہ سب ان سے محبت شروع کر دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وارث علوم اعلیٰ حضرت جانشین حضور مفتی اعظم ہند حضور تاج الشریعہ علیہ الرحمت و رضوان کی شخصیت ایسی ہے کہ پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ عالم عرب ہو چاہے وہ عالم عجم ہو، جس نے بھی امام عشق و محبت کے خاندان کے اس جانشین سے ایک بار بھی ملاقات کی ہے تو وہ کبھی آپ کو بھولا نہیں ہے کہ علوم کے اور آپ کے سنت کے، وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ فدا ہو گئے ان کے ان معاملات پر۔ مجھے یاد آ رہا ہے کہ آپ سنت کے اس طریقے سے متبع تھے کہ جب آپ ہمارے پڑوس کے ملک میں جب ایک محفل میں آپ تشریف لے کر کے گئے اور اس محفل کے اندر سیدنا غوث ثقلین، غوث سمدانی، محبوب یزدانی، میرا شاہ، شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل سے بھی ایک شخص آئے تھے، لیکن جب وہ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے تو ان کے چہرے پر داڑھی نہیں تھی۔ امام عشق و محبت کے یہ جانشین، حضور جانشین مفتی اعظم ہند حضرت علامہ مفتی اختر رضا خان قادری ازہری، حضور تاج الشریعہ جب اس محفل میں پہنچتے ہیں تو سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد اس اسٹیج پر ہی آپ نے برجستہ یہ بات کہی کہ آپ کے نانا تو ہمیشہ داڑھی رکھتے تھے اور آپ ان کے جانشین ہو کر کے آپ نے رسول اللہ کی سنت آپ نے اپنے چہرے پر آپ نے نہیں سجائی ہے، جانشین ہوئے۔ جب اس انداز میں اپنے الفاظ میں حضور مفتی اعظم ہند کے نواسے حضور تاج الشریعہ نے ببانگ دوحل اسٹیج پر جب یہ بات سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نسل در نسل اخیر میں جو جانشین سے ان سے کہا، یہ بات ان کے دل میں اتنی اثر کر گئی کہ حضور تاج الشریعہ کے کہنے کی بنیاد پر وہ جو گدہ نشین تھے انہوں نے ہمیشہ سے توبہ کر لی ہمیشہ کے لیے، اور پھر اپنے چہرے پر سنت رسول کو سجا لیا۔ اسی طریقے سے آپ ایک دوسرے موقع پر جب آپ پڑوس میں تشریف لے کر کے گئے تو وہاں کے ایک بڑے شخص نے آپ کی دعوت کی، اور جب آپ کی دعوت کی تو اس دعوت میں جب کھانے اور ناشتے کا انتظام کیا گیا تو چونکہ انگریزوں کا جو طریقہ ہوتا ہے ڈائننگ ٹیبل وغیرہ بچھانا اور کرسیاں لگانا، کھانا جو سسٹم چل پڑا ہے، تو اسی انداز میں ان کے لیے وہ کرسیاں بچھائی گئی۔ اور بات ہے کہ اس پر کھانا جائز ہے لیکن سنت وہ نہیں ہے نا، تو جب لگائی گئی اور دسترخوان بچھایا گیا اور اس پر خورد و نوش کے اشیاء رکھے گئے اور حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کو مدعو کیا گیا، تو چونکہ زمین پر بیٹھنے کی کوئی جگہ نہیں تھی اور ٹیبل رکھا گیا تھا اور کرسی رکھی گئی تھی، تو آپ جب اس پر تشریف لے کر کے گئے کھانے کے لیے تو آپ نے پیر لٹکا کر کے کھانا نہیں کھایا، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ جب بھی حضور کھانے کے لیے بیٹھتے تھے تو آپ پیر لٹکا کر نہیں بیٹھتے تھے بلکہ اپنے پیر کو سمیٹ کر بیٹھا کرتے تھے۔ تو آپ ایسے موقع پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتنا لحاظ رکھا، وہاں بڑے بڑے دنیاوی اعتبار سے سارے لوگ موجود ہیں لیکن آپ نے کسی کا خیال اور کسی کی پرواہ نہیں کی۔ آپ نے اگر کسی کا خیال کیا اور کسی کی پرواہ کی ہے تو وہ ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، اور وہاں بھی کرسی پر بھی بیٹھ کر آپ نے اپنے پیر کو موڑا
اور سنت طریقے سے آپ نے کھانا تناول فرمایا. یہ ہے حقیقت میں جانشین حضور مفتی اعظم ہند کہ جب آپ بقید حیات تھے اور اگر کسی کو دیکھنا تھا کہ حضور مفتی اعظم ہند کا تقویٰ کیا ہے تو وہ صرف اور صرف حضور تاج الشریعہ کی ذات کو دیکھ لے تو سارا تقویٰ سمجھ میں آ جاتا تھا. اللہ اکبر. حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی ولادت باسعادت 24 ذوالقعدہ کو 1362 ہجری میں شہر بریلی میں محلہ سوداگران میں ہوتی ہے. اور آپ کا جو سلسلہ ہے وہ آپ کا سلسلہ امام عشق و محبت تک اس طریقے سے جاتا ہے کہ آپ کا نام جو اصل میں ہے وہ ہے اختر رضا. اختر رضا بن ابراہیم رضا بن حامد رضا بن امام احمد رضا. یعنی اس طریقے سے آپ کا پورا سلسلہ جو جاتا ہے وہ امام عشق و محبت. اور امام احمد رضا کے اوپر آپ دیکھیں تو امام احمد رضا کے اوپر ہے علامہ نقی، ان کے اوپر ہے علی رضا، ان کے اوپر ہے موسیٰ کاظم، ان کے اوپر ہے حضرت ابو سعید اللہ خان قندھاری، ان کے اوپر ہے سعادت اللہ خان قندھاری جو افغانستان کے سرزمین سے تشریف لے کر کے آئے تھے. تو یہ آپ کا سلسلہ ہے. اور آپ کا اصل پیدائشی نام اظہری میاں علیہ رحمت و رضوان کا وہ محمد ہی ہے. یہ آپ کا نام ہے پیدائشی. اور وہ پیدائشی جو نام محمد ہے وہ اس بنیاد پر ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مولودن فسماہ محمدن فحبا لی فتبرکا باسمی کان ہوا ومولودہ فی الجنت بغیر حساب. کہ جس شخص کے گھر میں بچہ پیدا ہو اور اس شخص کا نام محمد رکھا جائے، فحبا لی میری محبت میں، فتبرکا باسمی اور میرے نام سے برکت حاصل کرنے کے لیے، کان ہوا ومولودہ وہ بچہ، وہ باپ اور اس کا بچہ، فی الجنت بغیر حساب، اللہ دونوں کو بغیر حساب و کتاب کے جنت عطا فرما دیتا ہے. تو آپ کا یہ سلسلہ تھا. جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینے 4 دن کی ہوئی تو آپ کے والد ماجد حضرت مفسر قرآن حضرت علامہ ابراہیم رضا خان علیہ رحمت و رضوان نے رسم بسم اللہ کرائی. رسم بسم اللہ کیا ہے؟ اصل میں رسم بسم اللہ میں کہ بسم اللہ خوانی کرائی جاتی ہے اور کچھ سورتیں پڑھائی جاتی ہے اور پھر ان کے حق میں دعا کی جاتی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس کی برکتیں اس بچے کو اللہ زندگی بھر عطا فرماتا ہے. ہمارے یہاں لوگوں کو برتھ ڈے منانا تو یاد ہے، ہمارے یہاں برتھ ڈے کے موقع پر سیلیبریٹ تو کرنا یاد ہے، لیکن جو ہمارے اکابرین کا طریقہ تھا جس سے بچوں کی زندگی پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں وہ آج یاد نہیں ہے. رسم بسم اللہ کہتے کس کو؟ اگر اس کے ماں باپ گناہگار ہو، اگر اس کے ماں باپ کے حق میں جہنم لکھا ہوا ہو تو بسم اللہ کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے ماں باپ کی بخشش فرما دیتا ہے. اس پر مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبی جنا علیہ الصلاۃ والسلام جب ایک قبرستان سے گزرتے ہیں ایک قبر کے پاس سے تو آپ نے کیا دیکھا کہ اس قبر پر عذاب ہو رہا ہے. اور پھر جب تھوڑی دیر کے بعد پلٹ کر کے واپس آتے ہیں تو کیا دیکھا کہ اس کے قبر پر سے عذاب کو ہٹا لیا گیا ہے. اب اس پر رحمت و نور کی بارشیں برس رہی ہے. اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ مولا کیا ماجرا ہے؟ جب میں گیا تو عذاب ہو رہا تھا اور میں جب پلٹ کر کے آیا تو اس پر عذاب کے بجائے رحمتیں برس رہی ہیں. پھر اللہ کی طرف سے یہ آواز آتی ہے کہ اے عیسیٰ یقیناً جب تم گئے تھے تو اس پر عذاب ہو رہا تھا، جب تم پلٹ کر کے آئے تو اس پر رحمت کیوں برسا رہا ہو؟ سنو کہ جب اس کا انتقال ہوا تو اس کے انتقال سے پہلے اس نے اپنی بیوی کے شکم میں ایک اولاد چھوڑ رکھی تھی، اور جب اس بچے کی ولادت ہوئی تو اس کی ماں نے، یعنی اس بچے کی ماں نے، اس کی بیوی نے، جب یہ بچہ بولنے کے لائق ہو گیا تو آج پہلی مرتبہ اس بچے کو، یعنی اس کے بیٹے کو، وہ مدرسہ لے کر کے گئی ہے. اور جب مدرسہ لے کر کے گئی تو اس بچے کے استاذ نے کہا بیٹے پڑھ بسم اللہ الرحمن الرحیم، پڑھ بیٹے بسم اللہ الرحمن الرحیم.
اور جب وہ بچہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی مرتبہ اپنے ٹوٹے پھوٹے زبان سے الفاظ سے جب اللہ کو رحمان اور رحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے کہ اے عیسیٰ مجھے اس بچے کی زبان کی وجہ سے اس کے باپ پر ترس آ گیا کہ جس کا بیٹا مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے میں اس کے باپ کو عذاب کیسے دوں، اور اللہ نے اس بچے کے اس الفاظ کی برکت سے اس کے باپ کے اوپر سے عذاب کو دور فرما دیا اور اس کے باپ کو اللہ نے بخشش فرما دی، اس کے باپ کی اللہ نے بخشش فرما دی۔ یہ برکتیں ہوتی ہیں رسم بسم اللہ کی، اور پھر زندگی بچہ اس کی برکتوں سے جو ہے وہ ہمیشہ مالا مال ہوتا رہتا ہے۔ تو ایک فائدہ یہ ہے کہ جب بچہ 4 سال 4 مہینے اور 4 دن کے ہو جائے تو رسم بسم اللہ کرائی جائے اور پھر اس کے حق میں دعا کی جائے۔ تو آپ کے ساتھ ایسے ہی ہوا، اور پھر آپ نے کیا کیا کہ جب رسم بسم اللہ کرائی تو اس وقت وہ بھی پڑھانے والے کون تھے؟ حضور مفتی اعظم ہند، حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان رسم بسم اللہ کرائی، اور جن کو رسم بسم اللہ حضور مفتی اعظم ہند کرائے تو وہ تقوی زہد و ورع کا پیکر کیوں نہیں بنے گا؟ کیوں نہیں؟ بلکہ مجھے تو یاد آ رہا ہے، بلکہ ابھی میں نے پڑھا ہے آپ کی سیرت کے حوالے سے، آپ ابتدائی تعلیم ناظرہ قرآن اپنی والدہ سے آپ نے لی ہے، اردو کی چند کتابیں آپ نے اپنے والد صاحب سے پڑھا ہے، اور پھر وہیں منظر اسلام ہے مدرسہ دارالعلوم، اس میں 2 استاد سے آپ نے تعلیم حاصل کی، اور پھر اس کے بعد جامع ازہر چلے گئے۔ جامع ازہر گئے تو وہاں پر آپ کے ساتھی تھے حضرت مولانا شمیم ازہری اور حضور اختر رضا خان علیہ رحمت و رضوان، یعنی حضور تاج الشریعہ، یہ دونوں ساتھ میں رہتے تھے۔ جوانی میں شباب میں دیکھیے رسم بسم اللہ کی برکت، عین شبابی کا عالم ہے، اور آپ نے 3 سال تک کے آپ وہاں پر تعلیم حاصل کرتے ہیں، تفسیر پڑھی، فن تفسیر پڑھی، حدیث پڑھی، اور آپ نے اصول حدیث وغیرہ بہت ساری چیزیں آپ نے 3 سال آپ نے تعلیم حاصل کیا، مکمل طور پر آپ نے محنت شاقہ کے ساتھ آپ نے تعلیم حاصل کی، یہاں تک کہ لوگوں کا بیان ہے کہ لوگ جب وہاں ازہر جاتے ہیں نا تو لازماً ہے کہ بچے جو ہے وہ دریائے نیل دیکھنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں گھومتے ہیں، چونکہ وہ پکنک کی جگہ بن گئی ہے نا، وہاں ٹورسٹ والے لوگ گھماتے پھراتے ہیں، لیکن حضور تاج الشریعہ 3 سالوں میں 1 مرتبہ بھی اس کے کنارے تشریف نہیں لے گئے، یہ عالم تھا۔ دوسری چیز، جہاں آپ کا ہاسٹل تھا اور جو درسگاہ تھی اس میں ایک فاصلہ تھا، ہم ہوتے ہیں جیسے ہمارے طلبہ جو یہ بچے پڑھتے ہیں یہاں رہتے ہیں اور بخاری مسجد میں پڑھتے ہیں، تو ہم بھی یہیں سے پڑھے ہوئے ہیں، تو ہماری عمومی طور پر عادت کیا ہوتی ہے کہ یہاں سے نکلے وہاں تک بات کرتے جاتے ہیں، ہنسی مذاق کرتے جاتے ہیں، کھیل کود کرتے جاتے ہیں، دماغ میں کچھ نہ کچھ خیالات لاتے جاتے ہیں، اور اسی انداز میں ذہن کو فریش کرتے ہوئے ہم جاتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، یہ سارے طلبہ سے پوچھ لو ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن حضور تاج الشریعہ کا معاملہ یہ تھا کہ جب آپ اپنے روم سے نکلتے تھے اور درسگاہ تک جاتے تھے نا تو آپ کسی کے ساتھ کھیلتے ہنسی مذاق کرتے نہیں جاتے تھے، بلکہ ہما وقت پڑھتے تو تھے ہی تھے، لیکن جب اپنے روم سے نکلتے تھے درسگاہ کے لیے تو اس بیچ میں بھی آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، کتاب کو کھولتے اور پڑھتے پڑھتے درسگاہ تک حاضری دیا کرتے تھے۔ یہ آپ کے تعلیم کا معاملہ تھا اور آپ کے پڑھنے کا شوق تھا۔ آج تو فری میں سب کو سرٹیفکیٹ چاہیے، پڑھنا نہیں ہے، شارٹ کٹ میں حضرت ایک دے دیجئے مولانا کی سرٹیفکیٹ ہم بن جائے علامت الدہر، بنا پڑھے ہم مفتی بننا چاہتے ہیں۔ من طلب العلا من غیر قد فقد اضاع العمر فی طلب المحال، یہ مولا علی شیر خدا نے فرمایا کہ جو شخص بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، بغیر کاوش کے جو بلندی حاصل کرنا چاہتا ہے وہ ایسے ہیں جیسے بیکار چیزوں کے حاصل کرنے میں اس نے اپنی زندگی کو تباہ و برباد کر دیا، ضائع اسے کیسے ملے گا؟ آج کل لوگوں کا عالم یہ ہے، حضرت کوئی ایسی تعویذ دے دو نا اور ایسی پھونک مار دو نا کہ میں مفتی بن جاؤں، میں عالم بن جاؤں، ایسے ہی ہو جاتا ہے بغیر کوشش کے۔ من طلب العلا سحر اللیالی، جس کو بلندی چاہیے، حضرت علی نے فرمایا من طلب العلا سحر اللیالی،
جو یہ چاہتا ہے کہ اسے بلندی ملے تو اسے چاہیے کہ وہ راتوں کو جاگا کرے. راتوں کو جاگنے وہ فیس بک اور انسٹاگرام کے لیے نہیں، راتوں کو جاگ کر وہ کتابیں پڑھیں، مطالعہ کریں، پڑھائی کریں، اپنا وقت ضائع نہ کریں، اس میں جد و جہد کر کے اور ورق گردانی کریں. جو اسباق کل پڑھنے والا ہے درسگاہ میں جا کر وہ ساری چیزیں عبارت خانی کر کے آئے، تب جا کر کے اس کا سینہ علم سے بھرے گا. ورنہ ہمارے یہاں بچوں کا معاملہ تو یہ ہے کہ وہی کتاب کھولیں گے اور وہی حضرت تو ہے پڑھانے والے، اس پر، اس حرف پر، اس الفاظ پر کون سا اعراب آتا ہے، اس سے ہم کو کیا غرض ہے؟ بس چل رہا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہمارے بچے فضیلت تک کے پہنچ جاتے ہیں لیکن عربی عبارت صحیح سے نہیں پڑھ پاتے ہیں. ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ یہ فعل ہے کہ فاعل ہے کہ ظرف ہے کہ مفعول لہو ہے کہ مفعول مطلق ہے کہ حال ہے کہ تمیز ہے کہ ہے کیا، لائے نفی جنس ہے کہ ہے کیا، پتہ ہی نہیں ہے ان کو. یہ حروف ہے تو مفرد ہے کہ مرکب ہے، جمع ہے تو کون سی جمع ہے، مکسر ہے کہ سالم ہے کیا، مشتقات میں سے ہے تو کون سا مشتق ہے، اس میں فاعل اس میں مفعول ہے کیا ہے، یہ میم ہے تو کون سا میم ہے، مصدر میمی ہے کہ ظرف کا میم ہے کہ ہے کون سا میم، پتہ ہی نہیں ہوتا ہے. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو کل کے اسباق کو ہم پہلے سے خود مطالعہ نہیں کرتے ہیں. لیکن حضور تاج الشریعہ علیہ رحمت و رضوان کی سیرت کو آپ دیکھیں، جب آپ حجرے سے بھی نکلتے تھے تو اتنا وقت بھی آپ ضائع نہیں کرتے تھے، آپ کچھ نہ کچھ پڑھتے 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 اپنی درسگاہ میں حاضری دیتے تھے. یہی وجہ ہے کہ مصر کی میں جامع ازہر کی خصوصیت یہ ہے کہ عرب کے علاوہ عجم کا کوئی بچہ جلدی ایک نمبر پر نہیں آتا ہے. جب بھی ایک نمبر پر اول پوزیشن جنہوں نے بھی حاصل کی ہے وہ عالم عرب کا کوئی فرد ہی ہوتا تھا. لیکن جب ہمارے تاج الشریعہ جامع ازہر تشریف لے کر کے گئے اور اپنی محنت دکھائی اور محنت کیا اور حضور اعلیٰ حضرت کا فیضان ان پر اس انداز میں جاری ہوتا ہے کہ اس پورے جامع ازہر کے اندر سارے طالب علموں کے، ایسا نہیں کہ صرف کسی محض کسی کتاب میں، کبھی کبھی ہوتا ہے ایک کتاب میں کوئی 98 لے آیا، کوئی دوسرے میں 95 لے آیا، کوئی تیسرے میں کچھ لے آیا، لیکن آپ مجموعی طور پر ساری کتابوں میں اول پوزیشن آپ نے حاصل فرمائی ہے. اول پوزیشن یہ آپ کے پڑھنے کی اور محنت کی وجہ ہے. اور تو میں یہ بتا رہا تھا کہ ایک تو یہ خصوصیت آپ کی، دوسری خصوصیت یہ 3 سال آپ رہے وہاں پر جشن یوم جمہوریہ وہاں بھی منائے، جیسے ہمارے یہاں منایا جاتا ہے وہاں بھی جشن یوم جمہوریہ منایا جاتا تھا. تو سارے لوگوں کو لائن میں کھڑے کیا تھا، سارے طلبہ کو، اور وہاں کا پریزیڈنٹ جو ہوتا ہے وہ آتا ہے اور ساری چیزیں جو معاملات ہوتے ہیں وہ طے کرتے ہیں. اس کے بعد سارے بچوں سے ہینڈ شیک کرتے ہیں، ہاتھ ملاتے ہیں. اور وہ جو اس وقت کی پریزیڈنٹ تھی وہ اصل میں لیڈیز تھی، عورت تھی. اور جب معاملات مکمل ہو گئے اور سب سے وہ ہاتھ ملانا شروع کی، سارے طلبہ ہاتھ ملانے لگے. وہیں پر حضرت علامہ شمیم ازہری جو حضرت کے ساتھی تھے، حضرت کے ساتھ میں رہتے تھے، جب ان کی باری آئی تو وہ حضور تاج الشریعہ کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہے ہیں کہ نہیں. اور جب وہ آئی ہے پریزیڈنٹ ہاتھ ملانے کے لیے تو انہوں نے ہاتھ بڑھا دیا. علامہ شمیم اختر نے، ازہری نے ہاتھ ملا دیا اور بس ہاتھ ملانا تھا. اور پھر جب حضور تاج الشریعہ کی باری آئی تو حضور تاج الشریعہ پیچھے ہٹ گئے اور کہا میں غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملاتا، میں غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملاتا. این جوانی کی بات کر رہا ہوں، عالم شباب کی بات، تقوی کا عالم دیکھیے. حالانکہ دوران طالب علم کوئی بچہ کسی تقوی کا بہت بمشکل خیال رکھتا ہوگا، ورنہ جلدی کوئی خیال نہیں رکھتا ہے. لیکن حضور تاج الشریعہ کی وہ شخصیت ہے کہ آپ عالم شباب میں بھی آپ نے تقوی کا خیال کیا اور کہا میں ہاتھ نہیں ملاتا، کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملاتا. اور یہ بات آئی گئی ہوگی، وہ نہیں ملائی اور آپ نے نہیں ملایا، چلے گئے. یہ جو مولانا شمیم صاحب تھے ازہری، حضور تاج الشریعہ کی بارگاہ میں گئے، حضور تاج الشریعہ نے ان سے بات بند کر دی، ان سے کلام کرنا بند کر دیا، ان سے ہاتھ ملانا بند کر دیا، ان کے ساتھ بیٹھنا بند کر دیا، ان کے ساتھ اٹھنا بند کر دیا. کہا آج سے تیرا میرا کوئی تعلق نہیں ہے. اور جب کئی دن گزر گئے تو ان کو احساس ہوا کہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے. پھر انہوں نے خوب رونا دھونا شروع کیا اور حضور تاج الشریعہ کے قدم پکڑ لیے
اور کہا حضور مجھے معاف کر دے، میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ جب انہوں نے توبہ کی، اللہ کی بارگاہ میں معافی چاہی، تب آپ نے دست شفقت اس ایام میں، جوانی میں، حضرت علامہ شمیم کے سر پر پھیرتے ہوئے کہا کہ مولانا شمیم، میں نے تم سے جو بات بند کی ہے اور میں تمہارے ساتھ جو اٹھنا بیٹھنا میں نے بند کر دیا تھا، یہ میری ذات کے لیے، یہ میرے نفس کے لیے نہیں تھا، بلکہ یہ ساری چیزیں میں نے جو کچھ بھی کی ہے، میں نے اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے کی ہے۔ میں نے اسے اللہ اور رسول کی رضا کے لیے کی ہے، اس لیے کہ اسلام میں کسی غیر محرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں ہے، کسی بھی غیر محرم سے ہاتھ ملانا جائز نہیں۔ آپ نے کیسے ملا لیا؟ آپ نے کیسے ملا لیا؟ انہوں نے بہت معافی مانگی، تب جا کر کے حضور تاج الشریعہ نے ان کو معاف کیا۔ یہ آپ کا تقویٰ تھا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے بہرحال ابتدائی تعلیم منظر اسلام میں حاصل کی اور 1963 میں آپ جامع ازہر گئے تھے۔ 3 سال فن تفسیر اور فن حدیث کے ماہر اساتذہ سے آپ نے اکتساب علم حاصل کیا، اور اس کے بعد 1966 میں 1966 میں جامعۃ الازہر سے فارغ ہوئے اور اول پوزیشن حاصل کرنے پر آپ کو جامع ازہر ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا تھا۔ یہ آپ کا حادثہ آپ دیکھیے، ہندوستان میں آپ پہلے ایسے شخص تھے جن کو اس ایوارڈ سے نوازا گیا تھا۔ کاش یہ آج ہمارے طلبہ بھی کچھ انقلابی کام کرے، سنی دعوت اسلامی کے اس پلیٹ فارم پہ رہ کر کے وہ پڑھے، محنت کرے، جد و جہد کرے، اپنے آپ کو تعلیم کے سلسلے میں وہ اپنے آپ کو صرف کر دے، لگا دے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی کوئی نہ کوئی ایک درخشندہ ستارہ بن کر کے ابھریں گے۔ کوشش تو کریں، یہ وقت ضائع کرنے کا نہیں ہے۔ آج دنیا میں چاروں طرف سے محاذ ہے ہمارے لیے، مقابلہ جات۔ کوئی وجود باری تعالیٰ کا انکار کر رہا ہے، کوئی حضور کے ختم نبوت پر حملہ کر رہا ہے، کوئی معاذ اللہ اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی جھوٹے رسول ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، تو کوئی نہ جانے کیا دعویٰ کر رہا ہے۔ ایسے مقابلے کے اندر، اگر ایسے ماحول میں اگر ہمارے پاس علم نہیں ہوگا، ہمارے پاس صلاحیت نہیں ہوگی، ہمارے پاس دلائل نہیں ہوں گے، ہمارے پاس قرآن و حدیث کا علم نہیں ہوگا، تو آپ کس سے مقابلہ کریں گے؟ آپ صرف چندہ کھانے، آپ صرف دعوت کھانے کے لیے پیدا ہوئے ہیں؟ آپ صرف مدرسے میں پڑھنے کے لیے آئے ہیں؟ نہیں، آپ کو پڑھنا ہے۔ آپ رسول اللہ کے مہمان بن کر کے آئے ہیں۔ آپ کو جو اعزاز ملا ہے کہ آپ کے قدموں کے نیچے فرشتے پر بچھاتے ہیں، وہ یوں ہی نہیں بچھاتے ہیں کہ آپ کو دین کا کام کرنا ہے، اسی بنیاد پر آپ کو یہ اعزاز دیا گیا ہے۔ آپ بہادر بنو، آپ محنتی بنو، آپ وقت ضائع مت کرو، اپنے وقت کو موبائل پر، انسٹاگرام پر، فیس بک پر لہو و لعب میں صرف مت کرو۔ جو بھی وقت ملتا ہے آپ کتب بینی کے سلسلے میں آپ اپنا وقت لگا دو، مصروف کر دو، ہر لمحہ پڑھنے کی کوشش کرو، تب جا کر کے آپ دین کا کام کر سکتے ہو۔ ورنہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آپ کے سامنے آپ کے دلائل کو رد کریں گے اور آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا۔ اور کر رہے ہیں لوگ، آج کر رہے ہیں، تمہاری سنیت کی دھجیاں اکھیڑ رہے ہیں اور تمہارے پاس جواب دینے کے لیے کوئی الفاظ نہیں ہے، الفاظ نہیں ہے تمہارے، کیونکہ ہم اور آپ تو آپس میں لڑنے کے علاوہ، اپنے ہی سنیت میں لڑنے کے علاوہ کچھ نہیں رہ گیا۔ لفظی الفاظوں میں، بحثوں میں پڑھ کر کے ہم لوگ سب اصل مقصد کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، اصل مقصد کو چھوڑ دیا۔ خدا کے بندوں، پلٹ آؤ، اپنی سنیت کو تو کم سے کم سمجھو، اس کے لیے تو وقت نکالو، مطالعہ کرو، پڑھو، تب جا کر کے کچھ دین کا کام ہوگا۔ ورنہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہماری اور آپ کی پکڑ فرمائے گا۔ اور یہ دیکھنا ہو تو ہمارے امیر قائد محترم کی سیرت کو دیکھیے، صرف دین کی خدمت، صرف دین کی خدمت، صرف دین کی خدمت، ہر لمحہ تھکے رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی آپ جو ہے دین کا کام کرتے ہیں۔